جس کی سند مولا کائنات تک نہ پہنچ پائے. کوئی فیض نہیں اس علم میں، اس علم میں کوئی فیض نہیں. کیوں؟ مولا کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ پیارے نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، علی باب مدینۃ العلم ہے. بات آ گئی تو عرض کر دوں، مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور سے ایک مرتبہ پوچھا لوگوں نے، حضور قرآن کیا ہے؟ حضور قرآن کیا ہے؟ نہ قرآن سمجھا دیں، قرآن ہے کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا تمہیں قرآن کیا سمجھاؤں؟ پورا قرآن بڑے دور کی بات کیا سمجھاؤں تمہیں؟ اب مختصر یہ سن لو کہ سارے قرآن کا نچوڑ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین شریف میں ہے. سارے قرآن کا نچوڑ کہاں ہے؟ سورہ یاسین شریف میں. اور جو کچھ سورہ یاسین شریف میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو کچھ سارے قرآن کا نچوڑ یاسین شریف، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، وہ بسم اللہ کی با میں ہے. اور جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ باقی نقطے میں ہے. جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ باقی نقطے میں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کے نقطے کی تشریح اور تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں تیار ہو جائیں کہ ان کتابوں کا بوجھ 70 اونٹ مل کر نہ اٹھا سکیں. اب مطلب اب نقطہ دیکھو، نقطہ بات آ گئی. اب علی کا علم، علی کا علم مختصر یہ سمجھو کہ اگر پورے قرآن کو، پورا قرآن سمیٹا جائے بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آ جائے، بسم اللہ کے با کے نقطے میں آ جائے. مگر وہ علم ایسا ہونا چاہیے نا، تو علم ایسا ہونا چاہیے. اور اگر پھیلا دو تو قرآن ہو جائے. اب بات یہاں آئی حدیث پیش کر دوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے مومنو، اے مسلمانوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سن لیں بڑے اطمینان سے. دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور دوسرے اپنے اہل بیت کو، اپنی اہل بیت، اپنی عترت. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کس کو تھامے رہو گے؟ قرآن کو. بولیے قرآن اور اہل بیت. اہل بیت سے مراد ذریت مصطفیٰ، اولاد علی، اولاد فاطمہ، اولاد امام حسن، اولاد امام حسین، اولاد امام زین العابدین، اولاد امام جعفر صادق، اولاد امام باقر، جو بھی پورا سلسلہ اہل بیت مصطفیٰ. حضور نے فرمایا اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک باقی رہیں گی. اہل بیت اور قرآن، یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہیں گی. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھا حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گی. کون کون؟ قرآن اور اہل بیت. اب تشریح میں کر دوں اس حدیث کی. حضور پاک علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ کیوں جمع فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ جمع کیوں فرمایا؟ بھائی قرآن تو خود خدا کی کتاب ہے، کتاب فطرت ہے، کتاب حکمت ہے، کتاب ہدایت ہے، قانون الہیہ ہے سارا قرآن. قرآن اور اہل بیت کو اللہ پاک نے ایک ساتھ کیوں جمع فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں. اور مسلمان جب تک
اہل بیت اور قرآن کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، قرآن کو صحیح معنوں میں اگر سمجھنا ہے تو کہیں ادھر ادھر نہ جانا، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے اولاد علی کا وسیلہ پکڑ لینا، انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے۔ کہاں چلے جانا؟ اولاد علی کے پاس، اہل بیت مصطفیٰ کے پاس۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا فرما دیا۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں، امت مسلمہ پر یہ واہی، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ کسد، یہ درد، یہ ٹیس، یہ دکھ، یہ سارا سب کچھ آج امت کے پلے جو پڑا، امت کے نصیب میں جو آیا، ان میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت کے اکثریتی طبقے کا رشتہ رسول اللہ کی آل سے ٹوٹ گیا ہے۔ ہم دور ہو گئے ہیں، ہم دور ہو گئے اہل بیت سے۔ آج معاملہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم تو بس فضیلت بھی نہیں جانتے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت ہیں کیا۔ میرے دوستو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اہل بیت کو پہچانو، اہل بیت کے حق کو پہچانو، بڑی چیز ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام کے بڑے فضائل احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے۔ عظیم بزرگ عالم دین سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ علی کی ذات، مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جن کے حق میں، جن کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 300 آیتوں کو نازل فرمایا۔ کتنی آیتوں کو؟ 300 آیتوں کو۔ سنا اب تک آپ نے اس چیز کو، اس روایت کو آپ نے آج تک سنا کہ شہید کربلا کے باپ کی فضیلت میں اللہ نے قرآن میں 300 آیتیں نازل فرمائی؟ اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا شیخ اعظم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی 300 آیتیں نازل ہوئی۔ میرے دوستو، کیوں یہ سارا کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے شہید کربلا کی ولادت کی۔ یہ ساری برکت ہے مرج البحرین کی، دو سمندروں کے ملاپ کی، دو سمندروں کے ملاپ کی۔ یہ سارے ثمرات ہو رہے ہیں جو کربلا میں ظاہر ہونے ہیں 58 سال کی عمر شریف میں۔ آگے بڑھیں، حضور پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مہاجر اور انصار صحابہ کی ایک بیٹھک طلب کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ ایک مجلس، ایک نشست، ایک بیٹھک جس کو کہہ لیجئے، جس کو کتابوں میں مجلس مواخات لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ مجلس مواخات۔ ہوا یہ، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں میں۔ مسلمان جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کا سارا سب کچھ، مال دولت، گھر، کھیتی، بیوی، بچے، سارے کا سارا سب کچھ، ساری پراپرٹی مکے میں چھوڑ کر صرف چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ تشریف لے آئے تھے صحابہ۔ تو جو مدینہ آ گئے تھے مکے والے صحابہ، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور وہ صحابہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے باشندہ تھے، مدینہ کے ناگرک تھے، ان صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ میں کسی کے پاس 2 مکان تھا، کسی کے پاس 2 سواریاں تھیں، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، کسی کے پاس 2 باغات تھے۔ اس طرح کر کے ڈبل کھیت زمینیں سب کے پاس تھی انصار کے پاس۔ حضور پاک علیہ السلام نے مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کی دلداری کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ایک مجلس بلائی، اس کو مجلس مواخات کا نام رکھا گیا۔ اور اس مجلس میں سرکار نے
انصار صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس 2 کھیت ہو وہ اپنا ایک کھیت رکھے اور دوسرا کھیت اپنے مہاجر بھائی کو دے دے. جس کے پاس 2 گھر ہیں ایک اپنے پاس رکھے ایک مکے سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی کو دے دے. مواخات کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھائی بنانا, ایک دوسرے کو بھائی بنانا. مسجد نبوی شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے مجلس مواخات منعقد فرمائی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولائیں. مجلس مواخات, بھائی بنانے والی مجلس. صحابہ کرام, حدیث کی روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی, ایک صحابی کو دوسرے صحابی, ایک انصار ایک مہاجر, ایک انصار ایک مہاجر, اس طرح کر کے سرکار بناتے چلے گئے. سرکار بناتے چلے گئے, تم فلاں فلاں کے بھائی, فلاں فلاں کے بھائی, فلاں فلاں کے بھائی. مگر سارے صحابہ بنتے چلے گئے. علی بھی اس مجلس میں تھے, مولا علی بھی اس مجلس میں تھے. علی بے چین, بے قرار, مضطرب, پریشان. کیا بات ہے, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے؟ بستر نبوت پر ہجرت کی رات, مصطفیٰ کی ذات, علی کی بات, بستر مرگ پر دشمنوں کے بیچ ہجرت کی رات جب سلانا تھا تو مصطفیٰ نے علی کو سلایا اور آج بھائی بنانا ہوا. کیا بات ہے, مصطفیٰ علی کو بھول گئے؟ کیا بات ہے؟ پریشان. بڑا پیارا واقعہ ہجرت کا بھی ہے, سبحان اللہ, بڑا پیارا واقعہ. یہ بھی مولا کی فضیلت ہے. حسین کے ابا کی فضیلت ہے, حسین کے ابا کی کرامت ہے, حسین کے ابا کا شرف ہے مولا کائنات کا. بہت سارے صحابہ تو تھے, بہت سارے تھے, سارا سب کچھ تھا, مگر ذات مصطفیٰ نے بستر نبوت پر سلانے کے لیے کس کو چنا؟ بولیں, بولیے نا, منہ سے بولیں, کس کو چنا؟ علی کو. کس کو چنا؟ علی کو. ارے خدا کی قسم, علی کہنا بھی ثواب ہے, علی کہنا بھی ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. اس کو بھی انشاءاللہ میں حدیث سے ثابت کروں گا. بستر نبوت پر سونے کے لیے ذات علی ملی. حسان الہند خواجہ سید مصباح المراد دامت برکاتہم نے فرمایا, دشمنوں نے کیا جب قتل رسالت کی بات, حضرت سرور کونین کے ہجرت کی رات, بستر مرگ پہ سونے کو تیری ذات ملی. اے میرے مولا علی, مولا علی, مولا علی. مولا علی مسترب ہے. وہاں تو مجھے صرف سنایا اور یہاں مصطفیٰ بھولے بھی ہیں. مولا علی خود فرماتے ہیں, میرے اشتیاق کا عالم یہ تھا, ایسا لگتا تھا جیسے میری روح فنا ہو جائے گی. کیا بات ہے, مصطفیٰ کیوں مجھ سے ناراض ہو گئے کیا؟ جب سب کو بنا چکے, بنانے کے بعد سب سے اخیر میں حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا, علی کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ مسکرا اٹھے, جھوم پڑے. شہید کربلا کے بعد مولائے کائنات, شیر خدا, فاتح خیبر, خیبر شکن, شیر خدا, علی مرتضی, مشکل کشا کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. سرکار میں تو اسی انتظار میں تھا کہ میرا نام کو پکارا جائے گا, میری باری کب آتی ہے. کھڑے ہو گئے مصطفیٰ پیارے کے بغل میں. حدیث کی روایت امام احمد نے لکھا, امام احمد نے اس کی روایت کی, کنز العمال نے روایت کی, مسند فردوس نے روایت کی, دہلوی نے لکھا, بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو لیا. آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور فرمایا, اے علی, میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, بھائی بنا چکا. مجھے پتا ہے علی تم بے چین تھے, مگر اخیر میں تم کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا, ترکتک لنفسی. اے علی, میں نے تم کو اپنے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا. اور سن لو اے علی,
ایک دوسرے صحابی یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مگر اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حسین کے باپ علی تم یہاں بھی مصطفیٰ کے بھائی ہو، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے بھائی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی ترکتک لنفسی، ترکتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، ایسا نہیں بھول گیا تھا، فراموش کر دیا تھا، بلکہ میں نے تمہیں اپنے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سب تو یہی بھائی بھائی ہے نا، مگر تم یہاں بھی میرے بھائی ہو، اے مصطفیٰ اور رشتہ مرتضیٰ، رشتہ مصطفیٰ اور رشتہ مرتضیٰ کتنا پیارا کتنا عظیم رشتہ ہے پوری کائنات میں۔ اب اس حدیث سے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو مصطفیٰ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف حسین کے بابا علی مرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے بس۔ اب اگر کوئی یہ کہے نبی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کے جیسے ہیں، یہ اس کی بربادی ہے، یہ اس کی واحد تباہی ہے۔ حدیث یہ بتاتی ہے اگر کسی کو حق ہے مصطفیٰ کو بھائی کہنے کا تو وہ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس، ذات مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بس۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ عظیم رشتہ، یہ عظیم رشتہ مصطفیٰ نے جو استوار رکھا ذات علی مرتضیٰ سے، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندروں کا ملاپ ہے، دو سمندروں کا ملاپ ہے، اور ان کے ملاپ سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان نے پیدا ہونا ہے، جن کا دنیا میں نام حسن و حسین ہونا ہے، جنہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر عظمت اسلام کو بچا لینا ہے۔ آگے بڑھیں۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی، علی کہنا بھی ثواب ہے۔ میں نے کیا کہا؟ علی کہنا ثواب ہے۔ بولو یا علی، سب لوگ بولو یا علی، بولو یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ علی کہنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ حدیث سے پروف دے دوں میں آپ کو، حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم اور آپ سب کی امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی کہ آپ کی مجلس میں صحابہ کرام ہوتے تو سارے صحابہ کو چھوڑ کر اِنَّا ابی ابا بکر کانا یکسر النظر الی وجہ علی، یہ الفاظ ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق جب جس مجلس میں مولا علی ہوتے تو کثرت سے زیادہ مولا علی کے چہرے کو تکا کرتے تھے۔ کون تکتا تھا؟ تکتا کون تھا علی کے چہرے کو کثرت سے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفہ اول، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی کہ میرے ابا جان کثرت سے مولا علی کے چہرے کو تکا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ عمر بھی ہوتے ہیں، عثمان بھی ہوتے ہیں، طلحہ بھی ہوتے ہیں، ابو عبیدہ بھی ہوتے ہیں، خالد بھی ہوتے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، سارے صحابہ ہوتے ہیں، مگر سب کو چھوڑ کر ابا جان کثرت سے علی کو کیوں دیکھا کرتے ہیں؟ آپ کی نظریں علی کے چہرے پر گڑی رہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ صدیق اکبر مسکرائے،
صدیق اکبر مسکرائے، فرمایا بیٹی عائشہ سچ کہا، میں کثرت سے دیکھا کرتا ہوں، خوب دیکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے مدنی آقا کو فرماتے ہوئے سنا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اے لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کائنات میں انبیاء کے بعد زبان مصطفیٰ سے زندوں میں صرف ذات علی کو یہ شرف ملا کہ جس کے چہرے کی زیارت کو پیارے آقا علیہ السلام نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اچھا ابا جان ٹھیک ہے، آج مولا علی ہم میں موجود ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، اس عبادت کا ثواب پا جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، علی نہیں ہوں گے، شیر خدا نہیں ہوں گے، مشکل کشا نہیں ہوں گے، فاتح خیبر بظاہر نہیں ہوں گے۔ اس وقت اگر اس عبادت کا ثواب پانا چاہے تو کیسے پائے گا مسلمان؟ کیسے پائے گا؟ فرماتی ہے میرے ابا جان صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی عائشہ میں نے سرکار پاک علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث سے سند مل گئی قیامت تک جس مقام پر جس جگہ بھی مسلمان یا علی کہہ دیا عبادت کا ثواب مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو بات یہ رہی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت بھی ثواب اور علی کا ذکر بھی بولیے کیا ہے؟ علی کا ذکر بھی کیا ہے؟ ثواب۔ اب کوئی مجمع سے کھڑا ہو جائے نوجوان، نعرہ حیدری لگا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، شہداء کربلا، زندہ باد، شہداء کربلا، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سند کیا ملی اس حدیث سے کہ علی کا ذکر بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ علی کا ذکر کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اب آپ بتائیں کتنا عظیم مرتبہ، کتنا بلند مرتبہ شہید کربلا کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری تیاریاں حسین پاک کے لیے ہو رہی ہیں، حسن مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ ساری تیاری اس ذریت کے لیے ہو رہی ہے جس ذریت کے کندھے پر صبح قیامت تک اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری دینی ہے۔ اہل بیت کی تیاری ہو رہی ہے کہ علی اور فاطمہ کے ملاپ سے، دو سمندر کے ملاپ سے دو موتی جنم لینے ہیں اور ان موتیوں سے صبح قیامت تک اسلام کو بچانے والی ذریت نے جنم لینا ہے۔ اس لیے ساری تیاری ہو رہی ہے، یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب آگے آئیں، حسین کی اماں کا یہی حال۔ حسین کی اماں ساری کائنات کے عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم مرتبے کی خاتون، سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ تیرے مرتبے کو سلام، فاطمہ تیری عظمت کو سلام، فاطمہ تیرے وجود کو سلام، فاطمہ تیرے سجدوں کو سلام،
فاطمہ تیری راتوں کو سلام، فاطمہ تیری صبح کو سلام، فاطمہ تیری شام کو سلام۔ سبحان اللہ۔ بڑا عظیم مرتبہ بی بی فاطمہ کا۔ روایتوں میں آیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں جب بی بی فاطمہ کبھی تشریف لے جاتی، پہنچ جاتی، تو آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے، کیا بات، سبحان اللہ۔ سرکار کھڑے ہو جاتے، ساری کائنات مصطفیٰ کے ادب میں کھڑی ہو، جبریل اٹھے کھڑا ہو ادب مصطفیٰ میں، میکائیل و اسرافیل ملکوت نورانی مخلوق سارے ادب مصطفیٰ میں کھڑے ہوں، مگر قربان مصطفیٰ فاطمہ تیری ذات تیری عظمت پر کہ جب تو آئے تو تیری تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حسین کی اماں جب آئیں تو ان کی تعظیم میں مصطفیٰ پیارے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ منصب تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ اور سنیں، حدیثوں میں آتا ہے سرکار کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے، اپنی جگہ سے سرکار ہٹ جاتے۔ بیٹی فاطمہ مقام نبوت پر، مجلس نبوت پر تم بیٹھو، مصطفیٰ کی جگہ پہ تم بیٹھو، ابا جان کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹی اس مقام کی برکت تم لے لاؤ، تمہارے پیٹ سے حسین شہید کربلا نے جنم لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرے حیدری۔ یا علی مشکل کشا، علی مشکل کشا۔ تو حضور پاک علیہ السلام حسین کی امی جان کو اپنی مسند پر بٹھاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ حسین کی اماں کا مقام تھا، شہید کربلا کی والدہ کا منصب تھا۔ اور آگے بڑھیں، بڑی عظیم خاتون، اور صرف ایسا نہیں، بس وہ تو وہی ہے، سبحان اللہ، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا جان سکتا ہے اہل بیت کیا تھے، کیسے تھے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت لی، حضور پاک کی دعوت لیا حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ سرکار چلے تو ہوا یہ کہ حضور کے پیچھے پیچھے اپنے گھر تک فاروق اعظم گئے، سرکار آگے آگے پیچھے پیچھے فاروق اعظم۔ جب گھر پہنچے تو حضور نے پوچھا، یہ عمر میرے پیچھے تم آ رہے تھے، گن رہے تھے، کیا گن رہے تھے؟ سرکار آپ کے قدم گن رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں گن رہے تھے یا رسول اللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے قدم کاشان نبوت سے چل کر میرے گھر تک تشریف لائے ہیں، اتنے غلام مجھے آزاد کرنا ہے۔ فاروق اعظم نے جذبہ ایثار، جذبہ اخلاص، جذبہ فدائیت، جذبہ محبت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سارا سب کچھ ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اور بی بی فاطمہ سے آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آج عمر نے ایسا 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 کیا ہے۔ بی بی فاطمہ پریشان ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ، عمر کے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، غلام آزاد کر دیا، لیکن میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ملول ہو گئی، رنجیدہ ہو گئی، غمگین ہو گئی۔ حدیث کی مختلف روایات کے ساتھ ایک روایت میں عرض کر دوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ تم غمگین نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو، میری امت کی مغفرت کی دعا کر لو، تمہاری دعائے مغفرت میری گنہگار امت کے لیے کرنا کروڑوں غلام آزاد کرنے سے افضل والا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی بی بی فاطمہ شہید کربلا کی اماں جان۔ یہ سارا سب کچھ، یہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور آگے دیکھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت جب قریب آیا، بڑی عظیم خاتون، سبحان اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدح، ان کی تعریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محشر کا جب میدان قائم ہوگا، جب میدان محشر قائم ہوگا، تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو دنیا میں تو یہ مقام، یہ شرف حسنین کی اماں، شیر خدا کی زوجہ، مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت، لیکن حشر کا میدان جب ہوگا تو میدان حشر میں بھی میری بیٹی تمام اہل محشر جو عورتیں ہوں گی وہاں بھی ان کی سردار ہوگی۔ میری بیٹی فاطمہ تمام خواتین محشر اولین آخرین کی وہاں بھی سردار ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ذرا اس کا منظر بھی تھوڑا سا پیش فرما دیں۔ سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا، سارے جمع ہوں گے، تو میدان محشر میں بھی فاطمہ شہید کربلا کی اماں کے لیے پروردگار عالم پالکی کا انتظام فرمائے گا۔ اس کا انتظام ہوگا پالکی کا۔ میری بیٹی فاطمہ خاتون جنت شہید کربلا کی ماں پالکی میں سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں آئیں گی۔ ارے فاطمہ کی پالکی جب آئے گی تو حکم الہی ہوگا، اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم فإن فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل محشر اب تک جیسے تھے ویسے تھے، مگر اب سب حیا میں، احترام میں، ادب میں اپنی آنکھیں چھپا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کی پالکی آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت۔ کیا ہو رہا ہے؟ اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم، الفاظ آئے حدیث کے، اپنے سروں کو جھکا لو۔ سب ہیں، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء ہیں، سارے کے سارے ہیں، مگر کیا حکم پروردگار؟ نکسوا رؤوسکم، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی محبوب بیٹی حسین اور حسن کی اماں شہید کربلا کی والدہ، جس کے خون کی برکت سے حسین جیسا محافظ اسلام پیدا ہوا، حسین جیسا محافظ دین پیدا ہوا، اس مقدس دودھ پلانے والی ماں فاطمہ جا رہی ہیں۔ سب اپنے سروں کو جھکا دو، اپنی آنکھیں جھکا دو، پالکی گزر جائے سیدہ کی، پھر اپنے سروں کو اٹھا لینا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ شان ہے، یہ منصب ہے، یہ مقام ہے شہید کربلا کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، سیرت فاطمہ کا ایک روشن باب، وقت شاید زیادہ ہو گیا، بات چلے ایک بات اور عرض کر دیں۔ سیرت فاطمہ کا روشن باب ہے، وہ یہ ہے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا جب آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو سیدہ نے اپنے شوہر مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو رات میں اٹھانا۔ کب اٹھانا؟ رات میں اٹھانا۔ یہ اہل دل کی محفل ہے، اہل دل کی مجلس ہے۔ مجھے خوب پتا ہے آج آپ بہت ساری ایسی باتیں سن رہے ہوں گے جنہیں آج تک آپ کے کانوں نے نہیں سنا ہوگا، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مگر انشاءاللہ
یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ روایتوں کو، ان باتوں کو اپنے گھروں میں خواتین کو بتانا، ہماری ماؤں کو بتانا، ہماری بہنوں کو بتانا، ہماری بیٹیوں کو بتانا، یہ باتیں ہر ایک تک پہنچاؤ۔ ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، برکت ہے، باعث برکت ہے۔ اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نجات فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اہل بیت کو سفینہ نجات فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، بڑی کتابوں میں حدیث آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال، میرے خاندان والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیسے؟ کشتی نوح کیا تھی؟ کشتی نوح سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو اس سے دور رہا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی۔ تو اہل بیت کا ذکر کرو، اہل بیت کی مجلسیں سجاؤ، اہل بیت کی محفلیں سجاؤ، اسی میں برکت ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں حسنات و خیرات و مسرات ہیں، سارا سب کچھ ہے، اللہ کا فضل و کرم اسی میں ہے۔ آخری وقت آیا سیدہ کا، آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رات میں کیوں اٹھانا؟ تو جہاں بہت ساری وجوہات ہیں جو میں اس مجمع میں نہیں بیان کروں گا، دیگر وجوہات کو، نہ میرا وہ منصب ہے نہ میں وہ بیان کروں گا، ہاں ان وجوہات کی ایک چیز میرے دل میں ہے، وہ رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے۔ ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ میری زندگی میں میرے چہرے کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، کسی غیر مرد، غیر محرم نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بعد میری لاش، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، کوئی غیر مرد میرے جنازے کو دیکھے، اس لیے میری لاش کو، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا۔ آج سیدہ کائنات، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی اور آپ کی وفات، آپ کی اس وصیت، آپ کی وصیت کی اس روشن بام سے آپ سب کو میں میسج دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ وہ جس کی عظمت میں حشر کے میدان میں سب کے سر جھک جائیں، جس کی عظمت، جس کے احترام میں مصطفیٰ پیارے کھڑے ہو جائیں، آقا کریم جنہیں اپنی مسند پہ بٹھا لیں، اپنی جگہ میں بٹھا لیں، ان کے پردے کا یہ عالم، ان کی حیا کا یہ عالم، ان کی شرم کا یہ عالم، اور آج ان کی کنیزیں، انہی کا نام لینے والی، ان کی بات کرنے والی ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کا کیا عالم ہے۔ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیدہ کائنات جن کے صدقے میں، جن کے باپ کے صدقے میں ساری کائنات بنی، جس کے شوہر علی مرتضیٰ تھے، سنو، علی مرتضیٰ شیر خدا، سبحان اللہ، بات آ جاتی ہے تو پھر بات آ ہی جاتی ہے۔ حدیث آ گئی ذہن میں مسند امام احمد کی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند اس حدیث کی روایت کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اب تک آپ نے کیا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی پہلے پیدا فرمایا۔ سنا ہے آپ لوگوں نے اس حدیث کو؟ سنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے پیدا فرمایا۔
سبحان اللہ، حدیث ہے، ایمان ہے، آمن تو صدق تو سارا سب کچھ ہے۔ مسند احمد کی حدیث سنیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، خاندان ہے، تشریف فرما ہے، بات چل رہی ہے فضیلت کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں ایک نور سے پیدا فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی، اللہ نے مجھ کو اور تم کو ایک من نور واحدہ، ایک نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل نے۔ وہ کیسے؟ وہ جذبات بات آ ہی جاتی ہے نا، جب پنجتن کی بات ہو تو پنجتن کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی پنجتن اپنی مجلس میں بھی مست رہا کرتے تھے، اور آج غلامان پنجتن کی بات کہہ کے مست ہوا کرتے ہیں۔ بیدم وارسی نے فرمایا، کس نے؟ بیدم وارسی، جن کا بڑا مشہور کلام ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، سبحان اللہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ سبحان اللہ، اسی بیدم وارسی نے فرمایا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ کیا بات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ علی، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، یہ فرمایا بیدم وارسی رحمت اللہ علیہ نے۔ بیدم یہی جو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اے امریکہ پور والو، آج پنجتن پاک کہنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر آپ پنجتن پاک کہیں تو دھیرے سے بند کمرے میں ایک صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شیعوں کی بولی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کی بولی ہے۔ مگر آپ کو بتا دیتا ہوں، شیعوں کی بولی نہیں ہے، پنجتن پاک قرآن کی بولی ہے، خدا کی بولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پنجتن پاک کہاں کی بولی ہے؟ خدا کی بولی ہے، قرآن کی بولی ہے۔ یہود و نصارہ نے مصطفیٰ سے مناظرہ کیا، مباہلے کی دعوت دی، کہا تم جھوٹے ہو، پیغمبر نہیں، اسلام مذہب نہیں، قرآن خدا کی کتاب نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو آؤ ہم اور تم مقابلہ کر لیں، مباہلہ کر لیں، مناظرہ کر لیں، مباحثہ کر لیں۔ وہ کس طرح کریں گے؟ مناظرہ کیسے کرنا ہے؟ مباہلہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن نے فرمایا مصطفیٰ آپ کہہ دیں یہود و نصارہ اپنے بچوں کچوں کو لے کر آئیں، اپنے اہل کو لے کر آئیں، اور آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ان سے کہو قُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ یہ قرآن نے تعلیم دی۔ اب اٹھے، چونکہ بات کر دیا تھا مناظرہ کرنے کی، مباہلہ کرنے کی، تو اپنی قوم یہود و نصارہ میں لاج تو رکھنی ہے اپنی نا، عزت کو بچانی ہے۔ پیچھے ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ پیچھے ہٹے تو قوم دوڑائے گی۔ آئے دھیرے دھیرے گھسیٹتے مرتے ہوئے قدم کے ساتھ چلے، جب باہر میدان میں آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا کس کو؟ کیا بات ہے، کس کو لیا؟ نقطے کی بات سن لیں، سبحان اللہ۔ اے اہل امریکہ پور، نقطے کی بات سن لیں آپ۔ مصطفیٰ نے مرید کا گھر نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے لیا کس کو؟ قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ آگے آگے مصطفیٰ، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے علی، فاطمہ، حسن حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مصطفیٰ، حسین شہید کربلا۔ یہ پانچ چلے، یہ پانچ چلے۔ جب یہ پانچ چلے
تو یہود و نصارہ کے بڑے عالم نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، ارے کہاں جا رہے ہو؟ واپس چلو، مصطفیٰ کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ آسمان کی طرف اٹھ گئے تو اللہ آسمان سے آگ کی بارش کر دے۔ کیا بات، آسمان سے کیا ہو جائے گی؟ آگ کی بارش ہو جائے گی۔ آگ کی بارش ہو جائے گی، جل کر خاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے اہل بیت، اے اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت نبی، اللہ یہ چاہتا ہے، مشیت ربیہ ہے، مشیت الہیہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما کر اللہ تمہیں خوب پاک فرما دے۔ کیا بات، اللہ کیا کرے؟ تمہیں خوب پاک فرما دے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مباہلے کے وقت خدا کے فرمان کے مطابق مصطفیٰ چلے تھے جب، تو یہ 5 نفوس قدسیہ تھے، یہی پنجتن تھے۔ کون تھے؟ خدا کے کہنے کے مطابق پنجتن چلے، اور یہ پنجتن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پاک کر دیا۔ پنجتن مباہلے کے پاس پاک کرنے والا خدا۔ اب اہل سنت نے جوش میں آ کر کہا ہم وہ ہیں جو پنجتن کو بھی مانتے ہیں، اور یہ پنجتن وہ ہیں جن کو خدا نے پاک فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس۔ اہل سنت پنجتن پاک کہنا، اگر کبھی کوئی یہ فتنہ ہے شیعہ کی بولی ہے، یہ حدیث قرآن کی آیت تفسیر رکھ دینا اس کے منہ پر، خبردار شیعہ کی بولی مت بولنا، یہ قرآن کی بولی ہے، خدا رحمان کی بولی ہے، یہ کسی اور کی بولی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑا عظیم مرتبہ، بڑا عظیم مقام اہل بیت مصطفیٰ کا، بڑا عظیم مقام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ سیدہ کائنات خاتون جنت کے پردے کا یہ عالم تھا۔ آج ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں، اپنے ماؤں کو پردے کا اہتمام کروانا چاہیے، یہ ضرورت ہے، اہم ترین ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب کل کی پوری تقریر بیان کتنا کریں، وقت تو مختصر ہوتا ہے، مضامین بہت سارے ذہن میں آتے